سپریم کورٹ میں پیناما کو لے کر ملک کا سب سے بڑا مقدمہ، ملک کا سب سے بڑا ایشو اس وقت زیر سماعت ہے۔ حکومت نے جو ہمیں اطلاعات ملی رپورٹرز کے ذریعے، حکومت نے مینٹینیبلٹی جو ہے یہ عدالت کے دائرہ کار کو چیلنج کیا، لیکن عدالت نے یہ کہا کہ یہ پٹیشن جو ہے یہ قابل سماعت ہے کیونکہ اس کا تعلق عوام کے فنڈامنٹل رائٹ سے ہے۔ عوام کا پیسہ چوری ہوا ہے، مبینہ طور پہ کرپشن کا الزام ہے، تو اس لیے اس پہ سپریم کورٹ جو ہے وہ ہیئرنگ کرے گا۔ سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا ہے کہ یک رکنی جو ہے وہ کمیشن بنایا جائے گا اور ان کا فیصلہ جو ہے وہ بائنڈنگ ہوگا وہ اور با اختیار قسم کا کمیشن ہوگا۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے آج چونکہ مختلف ٹی او آر جمع ہوئے تھے، شیخ رشید کا بھی جمع ہوا، حکومت کا بھی، اور حکومت کا تو مجھے علم نہیں کہ ہوا کہ نہیں ہوا، لیکن جو فرشور ہے کہ عمران خان صاحب کی پارٹی اور شیخ رشید صاحب کی طرف سے ٹی او آر جمع ہوئے تھے۔ اس کے بعد کورٹ کا ڈیسیژن یہ اب تک کا کہ اب کورٹ ٹی او آر بنائے گی، اور اس سے اچھی اور بات ہو نہیں سکتی کہ کورٹ آبویسلی از این امپائر اور نیوٹرل اینٹی ہے، تو وہ جب ٹی او آر بنائے گی تو کسی کو اعتراض کرنے کی اس میں وہ نہیں ہوگی۔ بڑی حیران کن چیزیں ہیں، 7 مہینے سے معاملہ چل رہا ہے، لیکن نواز شریف صاحب نے اپنا جواب جمع کرا دیا جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ان کی کوئی آف شور کمپنی نہیں ہے، وہ کسی فلیٹ کے مالک نہیں ہے ملک سے باہر۔ لیکن جو اصل معاملہ ہے وہ نواز شریف صاحب کے بچوں کی وجہ سے ہے، ان کی بیٹی اور ان کے 2 بیٹوں کی وجہ سے، اور اس وجہ سے نواز شریف صاحب کا بھی نام آتا ہے۔ ان بچوں نے آج تک عدالت کا حکم جو ہے اس کی پیروی کرتے ہوئے جواب داخل نہیں کرایا، بلکہ ان کے وکیل جو تھے وہ آج بھی اس میں مبینہ طور پہ ڈیلے ٹیکٹک کر رہے تھے، ہفتے کا ٹائم لے رہے تھے، لیکن عدالت نے ان کو پابند کیا ہے کہ کمنگ منڈے کو جو ہے وہ لازمی طور پہ نواز شریف صاحب کے بچوں کا جواب جمع کرایا جائے۔ بڑی حیران کن بات اس لیے بھی ہے کہ 7 مہینے سے یہ معاملہ حکومت کی نروز پہ سوار ہے، حکومت کو کام نہیں کرنے دیا جا رہا، کبھی دھرنوں کی کال، کبھی پروٹیسٹ کی کال، کبھی چوری کے نعرے لگ رہے ہیں پرائم منسٹر کے اوپر، تو پرائم منسٹر کے پاس ابھی تک ان کے بچوں کا جواب ہی نہیں ہے جو وہ جمع کرا سکے۔ یہ بڑی حیران کن بات ہے، امید ہے منڈے تک آ جائے گا، لیکن یہ بڑی حیران کن بات ہے۔ سلیم بخاری صاحب، یہ حیران کن بات ہے آپ کے نزدیک کہ آج کی تاریخ تک جواب نہیں ہے، حالانکہ پرائم منسٹر کہتے ہیں سب کچھ کلیئر ہے، کوئی ایشو نہیں، تو آج جواب کیوں نہیں داخل کرایا؟ 15 دن 10 دن ملے تھے ان کو جواب جمع کرانے کے لیے۔ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ اس کا کوئی جسٹیفیکیشن تو نہیں ہے کہ کیوں جواب نہیں ہے، لیکن ایک بات کا تھوڑا سا مارجن آپ یہ دیں کہ پچھلے 7 مہینے کا ٹائم آپ اس پر صرف ہوا نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ 7 مہینے تو ہم نے جلسے جلوس، لاٹھیاں، آنسو گیس، یہ سارا کچھ دیکھا، تو کون اس کا ذمہ دار ہے یہ تعین شاید مشکل ہوگا، لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اس میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ اور اب جبکہ اتنی بڑی اسپرٹ کے ساتھ پرائم منسٹر نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ کورٹ میں جائیں گے اور کورٹ میں انہیں جانا چاہیے تھا، تو ان کے بچوں کو بھی اس میں نہ صرف تعاون کرنا چاہیے، بلکہ چونکہ ان کو یہ امید ہے کہ انہیں یہاں سے کلین چٹ ملے گی، تو انہیں تو اور زیادہ زور شور کے ساتھ، اور زیادہ یعنی جذبے کے ساتھ کورٹ کا رخ کرنا چاہیے اور کورٹ کی جو پروسیڈنگز ہے اس کا حصہ بننا چاہیے۔ اس کے لیے میرے خیال سے کوئی جواز جو ہے وہ مناسب نہیں ہوگا، کیونکہ اسی سے ظاہر ہوگا کہ حکومت کی انٹینشن کیا ہے، کیا وہ در حقیقت احتساب کے لیے اپنے آپ کو تیار کر چکی ہے، کیا ان کی فیملی کے دیگر ارکان جو ہیں وہ اس پروسیس کو مانتے ہیں۔ یہ سارا کچھ جو ہے یہ ان کی باڈی لینگویج سے، ان کے بیانات سے، ان کے وکیلوں کے آرگومنٹ سے جو ہے وہ سامنے آئے گا۔ بالکل صحیح۔ قاہرہ صاحب ایسا موجود ہے، قاہرہ صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ قاہرہ صاحب کو میری آواز آ رہی ہے؟ آئی تھنک قاہرہ صاحب سے رابطہ بھی میرا نہیں ہو پا رہا۔ مصدق ملک صاحب، پہلے تو یہ بتا دیجئے کہ جب پرائم منسٹر یہ اعتراض جو ہے اپوزیشن کی طرف سے، اور بہت سے لوگوں نے ایک بڑا ویلڈ اعتراض ہے، اٹارنی جنرل جو ہے وہ کس کیپیسٹی میں نواز شریف صاحب کی فیملی اور ان کا ایک پرائیویٹ کیس جو ہے اس کو ڈیل کر رہے ہیں؟ وہ تو سرکاری وکیل ہیں، ان کو تو ہم ان کو پیسے دیتے ہیں۔ جی بالکل نہیں، بالکل قطعاً نہیں کر رہے۔ اٹارنی جنرل صاحب بالکل پرائم منسٹر کو ریپرزینٹ نہیں کر رہے۔ اٹارنی جنرل صاحب کو سیپریٹ نوٹس سرو کیا تھا سپریم کورٹ نے، اور اس نوٹس کے اوپر عمل درآمد کرتے ہوئے وہ کورٹ کے اندر پیش ہوئے ہیں، اور پرائم منسٹر کے اپنے وکیل ہیں، اور کسی بھی وقت جو اٹارنی جنرل ہیں وہ پرائم منسٹر کو نہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں اور نہ کریں گے۔ ان کو البتہ اگر حکومت جو عدالت ہے وہ اگر تعاون کے لیے بلائے گی، کوئی سوالات پوچھے گی تو وہ ضرور حاضر ہوں گے، مگر وہ صرف حکم جو عدالت کا ہے اس پہ پیش ہوں گے۔ تو منڈے کو یہ جو بچوں کا جواب جمع ہونا، اس میں آپ کے خیال میں اٹارنی جنرل پیش نہیں ہوں گے کیونکہ وہ تو ان کے بچوں کا معاملہ ہے، وہ تو پرائم منسٹر کا معاملہ بھی نہیں ہے؟ جی یہ کہہ رہا نہیں، پرائم منسٹر کے لیے بھی آج وہ پیش نہیں ہوئے، میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں۔ ان کو سیپریٹ نوٹس سرو کیا تھا، سپریم کورٹ نے نوٹس سرو کیا تھا،
ان کو بلایا تھا, سپریم کورٹ کی ہدایت کے اوپر وہ آج پیش ہوئے ہیں, اور وہ حکومت کے ریپریزنٹیٹیو نہیں تھے, وہ ریاست کے ریپریزنٹیٹیو تھے. میرا مطلب پرائم منسٹر کے ریپریزنٹیٹیو نہیں تھے, وہ ریاست کے ریپریزنٹیٹیو تھے جنہیں بلایا گیا تھا. صاحب یہ آپ کے لیے منڈے کو بلایا جائے گا حیران کن بات نہیں ہے کہ ابھی تک جواب ہی نہیں جمع ہو سکا, حالانکہ پرائم منسٹر تو کافی مہینوں سے کہہ رہے ہیں کہ جواب ان کے سامنے ہے, ان کے بچوں کا جواب ہی جمع نہیں ہوا ابھی تک. جی ہاں, تو پہلی بات تو یہ کہ آپ کو یہ معلوم ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کا اور 2 دیگر اشخاص جو ہیں ان کے جوابات جو ہیں وہ آج داخل ہو گئے. دوسرا میں تھوڑی سی آپ کی تصحیح کرنا چاہتا ہوں کہ 10 دن پہلے جو نوٹس ہوا تھا سرو, اس کے اوپر یہ نہیں لکھا ہوا تھا کہ آپ جواب جمع کروائیں. 3 دن پہلے جب پیروی ہوئی تو اس کے اندر جو تاریخ تھی اس میں عدالت نے کہا کہ آپ آج کی تاریخ تک تمام جو جوابات ہیں وہ دائر کریں. تو 3 جوابات تیار تھے, وہ دائر ہو گئے. ان کے صاحبزادے جو پرائم منسٹر کے ہیں وہ ملک سے باہر تھے, تو وہ بھی تشریف لے آئے ہیں انشاءاللہ. تو منڈے کو ان کے بھی باقی تینوں جو ان کے اولاد ہیں ان کے بھی تمام. آج اٹارنی جنرل نے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کی ہے مصدق ملک صاحب کورٹ میں کھڑے ہو کے. انہوں نے کہا ہے کہ جو پرائم منسٹر کی صاحبزادی ہیں ان کی ڈیپینڈنٹ نہیں ہیں. میرے سامنے جو اپوزیشن کا ٹی او آر ہے ایک پارٹی کا, انہوں نے نواز شریف صاحب کی ویلتھ ٹیکس سٹیٹمنٹ جو ہے سبمٹڈ آن 21/1/2013 آئی تھنک آفس کے الیکشن کے حوالے سے, اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ ڈیپینڈنٹ ہیں پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کی. تو جب آج اٹارنی جنرل نے یہ کہا کہ ان کی صاحبزادی ڈیپینڈنٹ نہیں ہے, تو کورٹ نے ان کو کہا کہ آپ لکھ کر دے دیں. لیکن کیونکہ آپ پرائم منسٹر کے ترجمان بھی ہیں, آپ اس بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں ہمیں کہ وہ اکارڈنگ ٹو دا ویلتھ ٹیکس سٹیٹمنٹ جو اپوزیشن نے جمع کرائی ہے اپنے ٹی او آر میں, ڈیپینڈنٹ ہیں یا نہیں ہیں ان کی صاحبزادی ان کی؟ جی بالکل. دیکھیے, میں عدالت کے بہاف پہ یا لیگل پوائنٹ آف ویو نہیں آپ کے سامنے پیش کر رہا, لیکن کیونکہ آپ نے ترجمان کی حیثیت سے مجھ سے پوچھا ہے تو جو مجھے معلوم ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. جو آپ نے یہ ابھی آپ فارم دکھا رہے ہیں, اس فارم کے اندر جو خانہ چھوڑا گیا ہے وہ وزیر اعظم صاحب کی کوئی بھی جائیداد ہو اس حوالے سے تمام ان کی جو جائیداد اگر کسی بھی حوالے سے, چاہے ان کی بیگم ہوں چاہے ان کے بچے ہوں, اس حوالے سے وہ خانہ چھوڑا گیا ہے. تو وزیر اعظم صاحب نے اپنے پیسوں سے ایک زمین خریدی تھی جو کہ میں ایک چیز بتا دوں لوگوں کے لیے کنفیوژن نہ ہو. مصدق صاحب آپ کو ٹائم پورا ملے گا. یہ لکھا ہوا ہے, اگر میں انگریزی میں پڑھ دوں ایگزیکٹلی, assets if any standing in the name of spouse, obviously مریم صاحبہ ان کی spouse نہیں ہے, minor children obviously وہ ان کی minor children نہیں ہے, and other dependents. So the only logical word that can be affiliated with this transaction یا statement is dependent, اور اس میں ان کا نام ہے اور لینڈ بھی اسی وجہ سے جی. اور وہی میں بڑی صاف آپ کو جو بات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں, جس کے اوپر جتنے بھی ملک کے مایہ ناز جو آڈٹ اور اکاؤنٹس کی کارپوریشنز ہیں انہوں نے بھی اوپینین دیا ہے, اور عدالت کے سامنے وکیل بھی یہی پیش کر رہے ہیں. کیونکہ یہاں پہ کوئی خانہ ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی آپ اپنے پیسوں سے اپنے بچے, نہیں, میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ بڑی اسٹریٹ انگلش کی لائن لکھی ہوئی ہے کہ assets if any standing in the name of spouse, minor children and other dependents. تو اسپاؤس کی کیٹیگری میں بھی نہیں وہ آتی, مائنر چلڈرن بھی نہیں. ایک سیکنڈ دیجئے. جی میں اسی وجہ سے کہہ رہا ہوں, لیکن اگر آپ اپنے پیسوں سے کوئی جائیداد اپنے کسی بچے کے نام پہ خریدتے ہیں تو اس کے اندر کوئی ایسا خانہ نہیں جس میں آپ درج کر سکیں. اس وجہ سے اس خانے کے اندر انہوں نے ایک جائیداد خریدی تھی جو مریم صاحبہ کے نام پہ تھی, انہوں نے اس جائیداد کے حوالے سے ان کا نام بھی لکھا ہے اور جائیداد کی تفصیل بھی لکھی آگے, اور یہ قانونی طور پہ بالکل کلیئر ہے. یہ ہم ہر وکلا کے ساتھ بھی اور دیگر اداروں کے ساتھ بھی یہ بات کلیئر کر چکے ہیں. یعنی آپ کے خیال میں کوئی ایسا خانہ نہیں تھا ویلتھ ٹیکس سٹیٹمنٹ جس میں وہ گفٹ شو کر سکتے, وہ مجبوراً ان کو, حالانکہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے لیکن مجبوراً. سر میری بات تو سنیں تاکہ لوگوں کلیئر ہو. آپ یہ کہہ رہے ہیں کوئی ایسا خانہ نہیں ہے, سامنے فارم ہے, اس فارم کے اندر کوئی جگہ نہیں ہے ایسی جس کے اوپر لکھا جا سکے کہ ایسا کوئی خانہ, ٹرانسپیرنسی کے حوالے سے. میں صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ ایسا کوئی خانہ موجود نہیں ہے جس میں گفٹ لکھا ہو, تو اس لیے مجبوراً انہوں نے ان کا نام ادر ڈیپینڈنٹ میں لکھ دیا, حالانکہ وہ ڈیپینڈنٹ نہیں تھی لیکن لکھ دیا. جی بالکل ایسا ہی ہے. اور دیگر بھی جو بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے الیکشن لڑے ہیں, انہوں نے میں تو صرف نواز شریف صاحب کی بات کر رہا ہوں, کوئی ابہام نہ رہ جائے, تو یہ اسی وجہ سے آپ کو سب یہ ان کے نام پہ جو بھی کچھ لوگ ہیں ان کے نام پہ ہے, جو یہ ان کے نام پہ ہے بیسیکلی, تو یہ گفٹ ہے آپ کے خیال میں, یہ ان کے نام پہ؟ جی یہ بعد میں گفٹ کیا گیا ہے. میں ذرا قاہرہ صاحب کو لے لوں گی, میں بھی آتا ہوں. ذرا ایک منٹ میں اپنی بات مکمل کر لوں. جی کر لیجیے.
کیونکہ جس وقت یہ کاغذات جمع کروائے جا رہے تھے اس وقت پرائم منسٹر صاحب نے یہ خریدی ہوئی تھی اور گفٹ نہیں کی ہوئی تھی. اس وجہ سے پرائم منسٹر صاحب پہ مقرر تھا کہ وہ اپنی ٹرانسپیرنسی کے لیے ڈکلیئر کریں کہ یہ ایسٹ جو ہے میں نے خرید کے اپنی بچی کے نام پہ خریدا ہے. اس وجہ سے وہ وہاں پہ تحریر. لیکن آپ کے خیال میں وہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے ان کی, حالانکہ ڈیپینڈنٹ خانے میں ان کا نام ہے. نہیں, وہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے. نہیں دیکھیے آج انہوں نے سپریم کورٹ کے اندر دے دیا ہے کہ وہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے. نہیں لکھ کے نہیں دیا ابھی کورٹ نے انہیں کہا لکھ کے دیں. اٹارنی جنرل نے بھی وربل کہا ہے, لکھ کے دینے میں اور بولنے میں. چلیں انشاءاللہ منڈے کو سامنے آ جائے. خیر صاحب کو میری آواز آ رہی ہے؟ مصدق صاحب میں بالکل آتا ہوں ابھی آپ کو, بالکل ٹھیک ہے, پوائنٹ آ گیا. خیر صاحب کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. خیر صاحب یہ بتا دیجئے کہ آپ کے لیے یہ حیران کن بات ہے کہ اتنا بڑا طوفان مچا ہوا ہے 7 مہینے سے, جس میں اپوزیشن بھی چڑھی ہوئی ہے پرائم منسٹر کے اوپر ٹی او آر کو لے کر, ان کے بچوں کے معاملے کو لے کر, لیکن آج کی ڈیٹ تک جواب نہیں داخل کرایا ان کے بچوں نے پرائم منسٹر کے. یہ حیران کن بات ہے یا نارمل بات ہے؟ کورٹ نے انسٹرکشنز دی ہیں, آج کورٹ نے ناراضگی کا اظہار بھی کیا ہے اور کل آ جائے گا, چلے 2 دن بعد جواب آ جائے گا. لیکن مجھے حیرانگی یہ ہے کہ جو معاملے کورٹ میں جا کے ڈسکس ہونے ہیں, کیونکہ میڈیا پہ ڈسکشن ہو رہی ہے, تو وہی سارے آواز نہیں آ رہی ہے بھائی صاحب کی آواز نہیں آ رہی. جی جی آواز آ رہی ہے؟ جی جی فرمائیے کہہ رہا صاحب. میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو معاملے عدالت میں ڈسکس ہونے ہیں وہاں اور طرح ہو رہے ہیں, یہاں میڈیا کے اندر اور طرح ہو رہے ہیں. یہ عجیب اسٹریٹجی ہے. مثلاً وزیر اعظم صاحب نے قوم سے خطاب کرتے ہوئے اور پارلیمان سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میں اپنے آپ کو اپنے خاندان سمیت احتساب کے لیے پیش کرتا ہوں. صحیح ہے. جب معاملہ کمیٹی میں گیا تو وزیر اعظم کی ٹیم نے کہا, وزیر اعظم بار بار کہہ رہے ہیں, جلسوں میں کہہ رہے ہیں, قوم سے خطاب میں کہہ رہے ہیں, پارلیمان سے خطاب میں کہہ رہے ہیں کہ میں پیش کرتا ہوں خود کو, لیکن ان کی ٹیم کا جب ذکر آیا کمیٹی میں بیٹھے تو انہوں نے کہا جی وزیر اعظم صاحب کو تو نام ہی نہ لینا, ان کا تو نام پنامہ میں ہے ہی نہیں. یعنی وزیر اعظم صاحب کچھ اور کہہ رہے ہیں, میڈیا کے اندر باتیں اور ہو رہی ہیں, کمیٹی میں باتیں ہو رہی ہے. ٹیکٹک ہے. اسی طرح اب بھی ہوگا. اب بھی کیا ہو رہا ہے, وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے پاس ثبوت تو ہیں کہ ہم اس کی مینٹینیبلٹی کی بات کریں, اور یہ کیبنٹ میں بھی انہوں نے ذکر فرمایا ہے, لیکن ہم اس کا ذکر نہیں کریں گے, ہم اس کو چیلنج نہیں کریں گے. آج ساری ٹیم کہہ رہی تھی میڈیا میں, آج ان کے وکیل نے کہا جی کہ مجھے میرے کلائنٹ کے انسٹرکشن تو یہی ہے, لیکن عدالت کو بہرحال اس فیصلے کے تحت دیکھنے کی ضرورت ہے. عدالت نے نہیں مانا یہ الگ بات ہے, لیکن وہاں معاملہ ایجوکیٹ کر لیا گیا. تو یہ گورنمنٹ کی انٹینشن تو واضح ہے. بات یہ ہے عزیزم کہ جو مریم کا کیس ہے, مریم خود کہہ چکی ہیں, خود اپنی ساؤنڈ بائٹس سے. آج کے صحت میں یہ نہیں ہے کہ کسی اخبار میں خبر لگی تھی, ٹی وی انٹرویو میں کہا ہے انہوں نے. جی نہیں, آپ بڑے ظالم والے جو میڈیا والے ہیں نا, یہ الیکٹرانک میڈیا, اس کا ظلم یہ ہے کہ آپ سارا کچھ ریکارڈ کر کے رکھ لیتے ہیں, اور میری اپنی تصویر کے ساتھ میری ساؤنڈ بائٹ ریکارڈ ہو جاتی, میں ڈینائی بھی نہیں کر سکتا. اور ان کے ایک اس فرد نے نہیں کیا, ان کے جتنے اسپوکس مین ہیں ان کے بھائی نے خود کہا, بھائی نے کہا کہ میری بہن جو ہے وہ تو میری ٹرسٹی ہے اور وہ ڈیپینڈنٹ ہے وزیر اعظم صاحب کی, ان کا اپنا اثاثہ کوئی نہیں ہے. تو یہ کہاں اب آج آپ کے پروگراموں میں بیٹھ کے اور بات کہی جا رہی ہے, اور بڑے تحمل سے اور بڑے زور سے کہی جا رہی ہے. یہ وہی ہے رومیل والی فلسفی, اتنا جھوٹ بولو کہ سچ لگنے لگے. تو میرا خیال ہے کہ اب یہ معاملہ عدالت کی اسٹریٹجی اور ہو, میڈیا کی اسٹریٹجی اور ہو, لوگوں کے اندر کہا جائے کہ جی ہم تو چاہتے تھے کہ معاملہ عدالتوں میں جائے, لیکن یہ نہیں چاہتے تھے. بھائی آپ چاہتے تھے تو اپوزیشن تو آپ کے چاروں ٹی او آرز مان رہی تھی, آپ نے اپوزیشن کا ایک پوائنٹ نہیں مانا. اب عدالت نے کہا ہے, عدالت میں اپوزیشن کے ٹی او آر بھی چلے گئے, آپ کے بھی چلے گئے. ہم آج بھی سمجھتے ہیں کہ عدالت کے ذریعے یہ لیجسلیشن نہ ہو تو بہتر ہے, عدالت کے اوپر یہ بوجھ نہ ہو, کیونکہ ماضی میں ہماری جو اعلیٰ عدلیہ ہے وہ پولیٹیکل کیسز کے اندر اپنے آپ کو ان کے نام کے اوپر کافی سارے سوال اٹھائے. لیکن سر اب تو کمیشن بنے گا نا, تو عدالت کا معاملہ چلا گیا نا. خیر صاحب لیجسلیشن آج بھی اگر گورنمنٹ صاحب کی آواز کا بڑا ایمنس پرابلم ہے, میں کوشش کرتا ہوں کہ ٹھیک ہو سکے, دوبارہ ذرا کر کے دیکھ لیں. شبلی فراز صاحب, شبلی فراز صاحب, پرائم منسٹر نے آج بڑا زبردست جواب جمع کرایا جناب. انہوں نے کہا کہ میرے نام پہ نہ کوئی آف شور کمپنی ہے, نہ کوئی انگلینڈ میں بیرون ملک کوئی فلیٹ ہے. تو اب آپ کو تسلی ہوگی, اور باقی تسلی مصدق صاحب نے بھی کرا دی. آج انہوں نے کہا جی وہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے ان کی بیٹی, وہ اس کھانے میں نام مجبوراً لکھا گیا کیونکہ اور کوئی جگہ نہیں تھی وہاں. سینیٹر صاحب جی دیکھیں, ان کے بیانات سے تو یہی لگتا ہے کہ
ان کو اپنا نام بے نظیر انکم سپورٹ فنڈ میں درج کر دینا چاہیے، کیونکہ ان کے پاس، وزیر اعظم صاحب کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ دیکھیں بات بڑی سمپل ہے، بات یہ ہے کہ یہ پھنس گئے ہیں اور ایسے پھنسے ہیں کہ اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کس جھوٹ کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑیں۔ آج جو عدالت میں ہوا ان کی نیت ہی نہیں تھی، پہلے انہوں نے پاکستان تحریک انصاف پہ الزام لگایا کہ ہم تھرڈ امپائر کے تھرو ہم کسی تیسری قوت کو لانا چاہتے ہیں وغیرہ وغیرہ کر کے ہماری موومنٹ کو، جو کہ ایک انتہائی اعلیٰ مقصد کے لیے تھی، جس کے میرا خیال ہے کہ سلیم بخاری صاحب کو معلوم نہیں کہ کیوں شک ہے کہ یہ کس وجہ سے ہوا کہ اس ملک میں پہلی مرتبہ ایک اپوزیشن پارٹی نے بالکل ایک کنسسٹنٹلی ایک مقصد کے پیچھے لگی رہی، اور اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ ہم نے قوم کو یہ پروف کر دیا کہ نہ تو ہم انتشار چاہتے تھے، نہ ہم کسی کو غلط طریقے سے ہٹانا چاہتے تھے۔ ہم صرف ایک ہی پوائنٹ تھا ہمارا جس میں کہ ہم چاہتے تھے کہ احتساب ہو، لیکن شبلی فراز صاحب پرائم منسٹر تو اس سے نکل گئے نا، مکت ہو گئے۔ اب دیکھیں آپ کے پاس کوئی پوائنٹ رہ ہی نہیں گیا، پرائم منسٹر نے ڈکلیئر کر دیا کہ ان کی کوئی آف شور کمپنی نہیں ہے، ان کا کوئی بیرون ملک جائیداد نہیں ہے، تو بات تو ختم ہوگی۔ پرائم منسٹر اب آپ ان کے بچوں میں مقدمے کرتے رہے، سے پرائم منسٹر کی سیٹ کو تو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ نہیں جی نہیں، دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ اتنی سمپل بات نہیں ہے۔ ابھی تک تو جو میڈیا پہ آپ بات کر لیں، مصدق ملک صاحب جیسے مدلل شخصیت جو بھی باتیں کر لیں وہ ایک چیز ہے، لیکن عدالت میں آپ جو ہے تو اس قسم کی باتیں نہیں کر سکتے جی، آپ اتنی اس قسم کی باتیں نہیں کر سکتے۔ وہاں پہ آپ کو پراپرلی ہر چیز پرووائڈ کرنی ہوگی، جس طرح کہ آج ان سے پوچھا گیا سٹیٹمنٹس کے بارے میں تو انہوں نے کہا جی ادھر تھیں، آگے پیچھے ہو گئی ہیں۔ یہ ساری ان کی جو بنیادی جو اسٹریٹجی ہے وہ اب فیل ہو رہی ہے۔ اب عدالت ہی یہ فیصلہ کر دے گی کہ کس کے پاس کیا ہے، کیا تھا اور کیسے تھا۔ رائٹ، زبردست جی۔ ویسے اگر سلیم بخاری صاحب آپ پر میں جج ہوتے، ویسے جو ہم نہیں ہیں، تو جس طرح کی لاجک بیان کی ہے مصدق ملک صاحب نے کہ ایسٹس اف اینی اسٹینڈنگ ان دا نیم آف اسپاؤس جو کہ نہیں ہیں، وہ مریم صاحبہ مائنر چلڈرن جو کہ وہ نہیں ہیں، اینڈ ادر ڈیپینڈنٹس وہ ہیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں وہ نہیں ہیں، تو آپ ان کی لاجک مان لیتے؟ بخاری صاحب کے یہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے ان کی، لیکن اس کے باوجود نام آ گیا ویسے ہی گفٹڈ اس میں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسا آپ نے کہا ہم جج نہیں ہیں جی، اور نہ ہمیں جج ہونا چاہیے، میڈیا کے لوگ ہیں، میڈیا کے لوگ اپنا کام کرتے رہیں۔ دیکھیے گزارش یہ ہے، اب چونکہ معاملہ کورٹ میں چڑھ گیا ہے، دونوں پارٹیوں کے وکلا اور ان کا جو آرگومنٹ ہے وہ اب ہمارے سامنے آتا بھی جا رہا ہے اور آتا بھی جائے گا۔ جو لیگل پوزیشن ہے وہ میرے خیال سے ہم لیگل پروسیس کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ سب سے بڑی جیت جو ہے، اور مجھے حیرت ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آتی سینیٹر صاحب جو ہیں شبلی فراز صاحب، انہوں نے کیسے یہ نتیجہ اخذ کر لیا کہ میں نہیں مانتا ہوں کوئی بات۔ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جو تو لیگل بیٹل ہے اس کو تو رہنے دیں کورٹ تک، جی جی، جو اس کے سیاسی پہلو ہیں یا مورل پہلو ہیں اس کے اوپر ہم بات کر سکتے ہیں۔ احتساب کے لیے عمران خان صاحب نے کیمپین چلائی، احتساب ضرور ہونا چاہیے، سب کا ہونا چاہیے، اور پرائم منسٹر کا پہلے ہونا چاہیے اس لیے کہ وہ پرائم منسٹر ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ عدالتوں کو پریشرائز نہیں کیا جانا چاہیے، یہ سینیٹی کی بات ہے، اس میں کوئی پارٹیزن بات نہیں ہے۔ لیٹ دا کورٹس ڈیسائیڈ۔ میرا جو اس کے اوپر اعتراض ہے وہ میں آپ سے شیئر کر لیتا ہوں اور اس میں پھر آپ کامنٹ لے لیجئے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ 7 مہینے ضائع کر دیے گئے، اس کا میرا اپنا آرگومنٹ ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ یا تو اسے پارلیمنٹ سے آغاز کر کے پارلیمنٹ سے کوئی منطقی نتیجہ حاصل کرنا چاہیے تھا، جو میرے خیال سے پیپلز پارٹی کا سٹانس ہے۔ آئی ہوپ قاہرہ صاحب موجود ہیں، وہ اس کو بتائیں گے۔ انہوں نے اس سلسلے میں ایک بل بھی وہاں پیش کیا ہوا ہے سینٹ کے اندر، اس بل میں بھی احتساب کے لاز کو ریفارم کرنے کی بات ہے تاکہ یہ ٹی او آر کون بنائے گا یہ کوئی ایشو ہی نہ ہو۔ وہاں لکھ کے دیا ہوا ہے تحریک انصاف نے ان رائٹنگ کہ ہم اس کی کسی میٹنگ میں حصہ نہیں لیں گے۔ تو اگر تو احتساب کو ایک لیگل طریقے سے ایک قانون تشکیل دینا ہے تاکہ کوئی اس کے شکنجے سے نہ بچ سکے، تو پھر تو یہ راستہ تھا۔ دوسرا، یہ سپریم کورٹ میں پہلے گئے جب ٹی او آرز لے کے دونوں پارٹیاں وہاں گئی اور وہ اتفاق نہیں ہوا، اس وقت کہہ دینا چاہیے تھا کہ جناب چیف جسٹس صاحب آپ اپنے ٹی او آر بنا لیجئے، اس کا آغاز کیجئے تاکہ یہ پہلا قدم تو اٹھایا جائے اس سمت میں۔ 7 مہینے گزرنے کے بعد ہم وہیں سے آغاز کر رہے ہیں جہاں سے اس کا آغاز ہونا چاہیے تھا۔ Nothing has yet been achieved۔ یہ کیس اس وقت اگر وہاں شروع ہو جاتا عدالت میں تب بھی وہی صورتحال ہوتی جو آج ہے۔ رہ گیا آرگومنٹ پارٹیوں کا، وہ ویک ہو سکتا ہے، وہ فلاڈ ہو سکتا ہے۔ یہ نتیجہ میرے خیال سے ججوں کے اوپر چھوڑ دینا چاہیے۔ رائٹ، مصدق صاحب، سلیم بخاری صاحب نے تو اپنا ایک بالکل پوائنٹ دے دیا، لیکن میرے ذہن میں ایک اور پوائنٹ آیا بھی ان کی ڈسکشن سنتے سنتے
یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ڈیپینڈنٹ تو نہیں ہے، لیکن ان کا کوئی سورس آف انکم بھی تو نہیں ہے. مطلب وہ ہمیں سب کو پتا ہے کہ جو پرائم منسٹر کی صاحبزادی ہیں ان کے ساتھ ہی رہتی ہیں، ان کے گھر میں رہتی ہیں، ان کی کوئی جاب بھی نہیں، ان کا کوئی سورس آف انکم بھی نہیں ہے. تو اگر ان کا نام کسی آف شور کمپنی میں آ رہا ہے تو آپ کے خیال میں اس کو آپ کس طرح ایکسپلین کر پائیں گے وہ کس کیٹیگری میں آ رہا ہے؟ وہ کس طرح آف شور کمپنی کی مالک ہو سکتی ہیں جبکہ ان کا تو کوئی ارننگ بھی نہیں ہے، سورس آف انکم بھی کوئی نہیں ہے، سوائے اس کے کہ آپ ان کو ڈیپینڈنٹ نہیں کہہ رہے، گفٹڈ کہہ رہے ہیں پراپرٹی، اور یہاں پہ ڈیپینڈنٹ لکھا ہوا ہے. چلے اگر وہ گفٹڈ بھی ہو تو وہ کمپنی کی مالک کس طرح بن سکتی ہیں؟ ان کا تو کوئی سورس آف انکم ہے نہیں بظاہر. جی ہاں، پہلے تو میں شبلی بھائی میرے بڑے اچھے دوست ہیں، انہوں نے 2-3 باتیں کی، اس پہ بات کروں گا. انہوں نے کہا پھنس گئے، ہم نے کہا الحمدللہ. یہ دوبارہ کہیں پھنس گئے، ہم پھر کہتے ہیں الحمدللہ. 7 مہینے جس طرح الزام الحق میچ ہارنے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اچھی بات ہے. جی نہیں، یہ آپ کی خواہش اور دعا تو نہیں، میں کہہ رہا ہوں اچھی بات ہے، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. یہ ہوتا تھا، انضمام کرتے تھے، میں تو بڑا خوش ہوتا تھا دیکھ کے. اللہ کا شکر ہے. جی بالکل. نہیں، آپ عمران صاحب کا جو خدا کا شکر تھا اسے خوش ہوتے تھے، لیکن یہ جو دوسری اگزامپل دی اس پہ تو آپ نے ناخوشی کا اظہار کیا. لیکن دوسری بات یہ کہ ہاتھ کنگن کو آرسی کیا. نہیں، میں ایسی بات نہیں. ہاتھ کنگن کو آرسی کیا، یہ بات سب جوڈس ہو چکی ہوئی ہے اور ہر 2-3 دن 4 دن کے بعد تاریخ لگ رہی ہے. پرائم منسٹر صاحب نے، میں آج یہ بات بڑی واضح کر دوں کہ جو مینٹینیبلٹی ہے اس کو چیلنج نہیں کیا، اور آپ جتنی مرتبہ بھی کہیں گے میں آپ کو صاف بتاؤں گا کہ پرائم منسٹر کی جو اپنی ٹیم تھی انہوں نے غلط ہے بالکل. پرائم منسٹر صاحب کی پوری پرائم منسٹر، ذرا اجازت دیجئے، میں اگر اجازت دیں تو میں اپنا نقطہ نظر پیش کر دیتا ہوں آپ کے سامنے. جی، پرائم منسٹر صاحب کی پوری ٹیم جو لیگل ٹیم تھی، انہوں نے کہا کہ آپ ٹیکنیکل بنیاد کے اوپر یہ ایشو ریز کریں مینٹینیبلٹی کا، اور پرائم منسٹر صاحب نے بڑی واضح شکل میں اپنی لیگل ٹیم کو اور اپنے تمام جو ان کے دوست تھے ان کو کہا کہ نہیں، میں یہ مینٹینیبلٹی چیلنج نہیں کرنا چاہتا اور میں نہیں کروں گا، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ پاناما کا جو صاف و شفاف جواب جو ہے وہ نکلے، اور اب سپریم کورٹ کے اندر ہے. یہ جو مینٹینیبلٹی تھی وہ اٹارنی جنرل نے یہ کہا کہ آپ مینٹینیبلٹی کا جو ڈاکیومنٹ ہے آپ خود اس کے لیے میں نے کچھ اس پہ انویسٹیگیشن کیا، اگر آپ چاہیں تو میں آپ کے پاس جمع کروا دیتا ہوں. شبلی فراز صاحب بھی وہیں پہ تھے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اٹھایا گیا، آپ نے مسئلہ چیلنج کیا ہے تو غلط تو نہیں کہہ رہے ہوں گے. میں نے آپ کو وہ ایگزیکٹ، جی آپ سر کورٹ میں تھے، آپ سر کورٹ میں تھے. جی نہیں، میں نہیں تھا. جی تو جو تھے میں ان سے پوچھ لوں ذرا ایک منٹ دیجیے گا سر مجھے. شبلی فراز صاحب آپ کورٹ میں تھے، اجازت دیجئے میں اپنی بات مکمل. جی کر لیں حضور، کر لیں. ایک بات تو یہ ہوئی کہ اٹارنی جنرل نے ان کو کہا کہ یہ مینٹینیبلٹی کی ایک فائل میں نے بنا کر رکھی ہوئی ہے، اگر آپ چاہیں، کیونکہ انہوں نے انڈیپینڈنٹلی اٹارنی جنرل صاحب کو بلایا ہوا تھا، تو میں آپ کو پیش کر دیتا ہوں. اور اس کو بالکل ایگریویٹ نہیں کیا گیا، اور ہماری تو وہ ریپرزنٹیشن بھی نہیں کر رہے تھے. دوسری بات یہ ہے کہ پچھلی تاریخ کے اوپر جب وہ پیش ہوئے تھے، اٹارنی جنرل اتنے ہی فارغ ہیں کہ وہ کسی کی بھی نہیں کر رہے تھے اور پھر بھی تھے وہاں. نہیں، عدالت نے حکم دے، اچھا نہیں بھائی، عدالت نے حکم دے کے بلایا تھا ان کو، نوٹس سرو ہوا تھا. عدالت اپنے اسسٹنس کے لیے بلا سکتی ہے. بالکل ٹھیک ہے سر، بالکل ٹھیک ہے. یہ اور بات ہے کہ وہ عدالت کو نواز شریف صاحب کے پوائنٹ آف ویو سے بات کریں، عدالت تو اپنی اسسٹنٹ کے لیے بلا سکتی ہے. نہیں، یہ تو آپ کی مہربانی ہے، وہ تو عدالت کی معاونت کر رہے ہیں کیونکہ وہ ریاست کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، اور جب بھی ان کو سپریم کورٹ بلائے گی وہ حاضر ہو جائیں گے. اگر آج وہ حاضر نہ ہوتے تو آپ نے کہنا تھا. مجھے بڑا حیرانگی ہوئی ہے صدیق ملک صاحب، اگر آپ کی بات درست ہے تو عدالت جو ہے پھر نواز شریف صاحب کے بچوں کے متعلق اٹارنی جنرل سے کیوں پوچھ رہی ہے؟ اٹارنی جنرل تو جناب ہمارے بچوں کا اور ہمارے متعلق ریپرزینٹ کرنا چاہیے ان کو کیس کو، کیونکہ ہم ان کو ٹیکس پے بھی کرتے ہیں. ان کے بچوں کیوں پوچھ رہی ہیں وہ؟ سرکار کا کرتے ہیں وہ تو کسی سے بھی. ہاں جی، عدالت نے تو آج بے شمار سوالات اپوزیشن کے وکلاء سے بھی کیے ہیں، اور وزیر اعظم صاحب کے وکیل سے بھی کیے ہیں، اور اٹارنی جنرل سے بھی کیے ہیں. اٹارنی جنرل سے کیوں کیا ہے یہ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. دیکھیں نا، آپ کے میرے بچوں کا تو نہیں اٹارنی جنرل جواب دیں گے نا، کیونکہ سرکاری وکیل ہیں وہ. تو اگر کوئی سوال، اگر چیف جسٹس صاحب کوشش کہتے ہیں کہ میں جو ریاست کو ریپرزینٹ کرتا ہے اس سے کوئی سوال پوچھنا چاہتا ہوں، تو یہ تو سوال آپ کو عدالت سے پوچھنا چاہیے کہ وہ سوال کیوں پوچھ رہے ہیں. اٹارنی جنرل تو ریپرزینٹ کرنے وزیر اعظم کو وہاں پہ نہیں حاضر. ویسے تو اٹارنی جنرل خود بھی کہہ سکتے تھے کہ جناب میں کوئی ان کے بچوں کو تو نہیں ریپرزینٹ کرتا، لیکن بہرحال یہ آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا. وہ جو میں نے کہا تھا کہ کسی بھی کیس کے اندر، جی میں آتا ہوں وہاں پہ، کسی بھی کیس کے اندر اٹارنی جنرل کو عدالت طلب کر سکتی ہے اور ان پہ مقرر ہے کہ وہ وہاں پہ. جی بالکل ٹھیک ہے. جی میں آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا.
شبلی فراز صاحب کے پاس چلا جو 1 منٹ کے لیے پھر آتا ہوں آپ کے پاس. شبلی فراز صاحب آپ کورٹ میں موجود تھے, آپ ڈینائی کر رہے ہیں مصدق ملک صاحب کی بات کو کنٹرڈکٹ کر رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں چیلنج کیے مینٹینیبلٹی کی حکومت نے. بالکل جی بالکل, انہوں نے جس طریقے سے کیا یہ کہا چلتے چلتے کہ گو کہ ہمارا وہ ہے لیکن ہم وہ رائٹ ابھی ریزرو رکھتے ہیں. اچھا, لیکن عدالت نے اٹھا کے باہر پھینک دیا, انہوں نے کہا کہ ہم تو اب کر رہے ہیں اس کو مینٹین, ہم تو پھر کمیشن بھی بنائیں گے. وہ تو انہوں نے بات مطلب گورنمنٹ کی نیت پہ شک کر رہے ہیں کہ وہ نہیں چاہتے کہ یہ مینٹینیبل بھی ہو. صاحب میرے سوال بالکل نہیں, وہ یہ جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں میں نے جب یہ کہا کہ مصدق ملک صاحب کہ حکومت پھنس گئی ہے, وہ اس لیے ہے کہ دیکھیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو عدالت ہے وہ پوری طرح سے انصاف کرے گی, اور یہ جتنے بھی یہ مرحلے جو گزرے ہیں یہ 7 مہینے کے, یہ اس مقام پہ آنے کے لیے بہت محنت کرنی پڑی پاکستان تحریک انصاف کو, کچھ اور اپوزیشن پارٹی شبلی صاحب چلے میں بریک لے رہا ہوں, لیکن ایک سوال آپ کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں. محنت تو آپ لوگوں نے بڑی کی, لیکن وہ لوگ کہہ رہے ہیں اگر اس کا 5% بھی محنت کر لیتے تو کوئی 1000 کارکن تو باہر جمع ہوتے پنڈی اسلام آباد کے, تاکہ آپ کو اور لیوریج ملتا اور اس طرح کی مایوسی نہ پھیلتی جو بظاہر تحریک انصاف میں پھیلتی نظر. اس کا جواب ضرور دیجیے گا, اور مصدق صاحب بھی جواب دیں گے کہ ان کی صاحبزادی کا سورس آف انکم کیا اگر وہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے. تو ایک بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک. پروگرام میں بڑی گفتگو ہوئی کہ عدالت کے جو کیس چل رہے ہوتے ہیں ان پہ بات نہیں کرنی چاہیے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ خواہ افتخار چودھری کی بحالی کا معاملہ ہو جو جسٹس رمدے کے پاس کیس تھا, یا یوسف رضا گیلانی کی نااہلیت کا معاملہ ہو, یہ تمام کیسز رپورٹ ہوتے رہے اور کورٹ کی طرف سے ایک غیر اعلانیہ طور پر انہوں نے پرمیشن دے رکھی تھی, کیونکہ اگر کورٹ آج بھی روک دے تو ایک بھی ٹکر جو ہے وہ یا ایک بھی عدالت کا ریمارک وہ باہر نہیں جا سکتا رپورٹنگ سے, اگر روک دے رپورٹرز کو, کیونکہ کورٹ نے روکا ہوا نہیں ہے. تو اس لیے اس سے پہلے بھی کیسز ہوتے آ رہے ہیں اور اس کے بعد بھی کیسز جو ہیں شاید ڈسکس ہوتے رہیں گے چینلز کے اوپر, اللہ سے کورٹ روک دے اس کو. مصدق ملک صاحب کے تو خیر بڑے قریب ہوں گے, اٹارنی جنرل صاحب ان کو کہہ کے رکوا سکتے ہیں, وہ اٹارنی جنرل کہتے ہیں کہ جناب وہ نہ پگڑی اچھالی جائے, اس طرح کیسز چل رہے ہیں. لیکن سلیم بخاری صاحب آپ کا اپنا تجزیہ کیا حضور اس ساری صورتحال میں؟ عمران خان صاحب ایک طرف بہت سے لوگوں کے نزدیک لوگوں کو نکالنے میں ناکام رہے, راول پنڈی سے ان کی اپنی سیٹ تھی, شیخ رشید کی سیٹ تھی, چودھری سرور کی سیٹ تھی, پنڈی سے لوگوں کو نہیں نکال سکے, اسلام آباد میں اسد عمر کے کچھ ہزار لوگ باہر نہیں آ سکے. کیا تحریک انصاف کے اپنے لوگوں نے ان کی مزاحمتی سیاست کو ریجیکٹ کیا ہے اس سارے ایپیسوڈ میں؟ سلیم صاحب دیکھیے, اگر آپ اس کا انڈیپینڈنٹلی بالکل آزادہ غیر جانبدارانہ انالیسس کریں جی, تو لوگ تو آئے کے پی کے سے, اور آپ نے دیکھا سارا فوکس بھی ان کا روکنے کا کے پی کے اوپر تھا, کسی ڈسٹرکٹ سے کوئی نکل کے نہیں دیا ہے. یہ میرے خیال سے بائی ڈیفالٹ زیادہ ہوا ہے شاید اس لیے کہ عمران خان کے گرد چونکہ ساری قیادت جو ہے وہ جھومنا چاہ رہی تھی, ان کے حضور حاضر ہونا بہت ضروری تھا, تو لے کے کون جاتا ان کو؟ ورکر چاہے پیپلز پارٹی کا ہو چاہے کسی کا بھی ہو, کبھی کوئی والنٹیئرلی نکل کے نہیں آتا, نہ ووٹ دینے کے لیے نہ جلسہ گاہ میں, جب تک مقامی قیادت جو ہے وہ ان کو گائیڈ نہ کرے. تو یہ چونکہ بادشاہ کی خوشنودی کے لیے ساری لیڈرشپ وہاں جمع تھی بنی گالا میں, اور وہاں سے نیچے اتر کے نہیں دیے, تو اس لیے پنجاب سے, سندھ سے اور دوسرے صوبوں سے, بلوچستان سے کوئی بندہ نہیں. عمران خان صاحب خود ہی اترے پہاڑ پہ سے, کارکن گرفتار اتر گئے ان کے. نہیں, وہ پہاڑ سے تو اتریں گے بھی نہیں, وہ میرا مطلب ہے. آپ دیکھیے, ہم لوگ تو خیر بات کریں گے تو پتہ نہیں کیسے سمجھی جائے گی, خود شیخ رشید, خود شاہ محمود قریشی, خود جہانگیر ترین, ان کے اگر آپ پرائیویٹلی گفتگو اور جو چینل پہ کی ہے وہ سن لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ ایک بات کی جا رہی ہے کہ عمران خان صاحب کو نیچے اترنا چاہیے تھا. شیخ رشید نے تو جتنے واضح الفاظ میں کہا ہے وہ اگر آپ سنوا دیتے تو سب کو پتہ چل جاتا. گزارش یہ ہے کہ ایک تو دعویٰ چونکہ یہ ہے, اور ہم سمجھتے تھے کہ ٹھیک ہے, اس لیے کہ جہاں بھی وہ گئے انہوں نے بڑے بڑے جلسے کیے کہ سارے ملک سے لوگ آئیں گے, 10 لاکھ کا فگر. سب سے بڑی غلطی میرے نزدیک جو ہے وہ کسی پولیٹیکل لیڈر کو یہ فگرز نہیں دینے چاہیے کہ 10 لاکھ آئیں گے کہ اتنے لاکھ آئیں گے. وہ جو ہے اس کے اوپر کافی امبیرسنگ صورتحال ہے, اس کے بارے میں کوئی دو شبہ نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ ان کے پاس جو مار کھانے والا ورکر تھا, جو پچھلی دفعہ دھرنے میں تھا, جس میں پیٹ کے لوگ تھے, آپ کے سامنے ہے سارا کچھ, جس میں وہ جو علامہ ناصر صاحب کی پارٹی ہے اس کے لوگ تھے, ان لوگوں نے سسٹین کیا, مار بھی کھائی, اس کے باوجود وہاں سے ہل کے نہیں دیے. جو لوگ کے پی کے سے آئے تھے اس میں بھی وہ جتھے تھے. سلیم بخاری صاحب, ہم سمجھے کہ آئندہ پاکستان میں ان کو سائیڈ پہ رکھتے طاہر القادری صاحب کی پارٹی کو, کوئی اور پارٹی یا تحریک انصاف بالخصوص
کبھی بھی مزاحمتی سیاست کے ذریعے گورنمنٹ کو پریشرائز نہیں کر سکے گی پریکٹیکل ٹرمز میں، ہم یہ سمجھیں؟ ایسا میں نے بالکل نہیں کہا ہے. اچھا، میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ اس کے اوپر کیش کرنے میں ناکام ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، ان کے پاس لوگ تھے، یہ ان کو لے کے وہاں نہیں جا سکے ہیں. مزاحمتی طریقے سے تو بہت سے بالکل ٹھیک ہے سر، یہ پوائنٹ آ گیا آپ کا. کر کے دیکھیے ویسے شیخ صاحب جو ہیں وہ بھی نہیں نکال سکے لوگوں کو، کہ ان کے متعلق تو یہی شعر آج کل پڑھا جا رہا ہے کہ گلیاں ہو جائیں سنجیاں مرزا یار پھرے، اکیلے ہی پھر رہے تھے وہ موٹر سائیکل پہ. تو یہ پوزیشن مطلب یہ بات اپنے طور پہ ٹھیک ہے. انہوں نے بھی فرمایا تھا کہ میں انسانوں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر لے کے نکلوں گا. وہ بھی ہم نے دیکھ لیا، وہ ایک سکوٹر کے اوپر بیٹھ کے جس سمندر کو لے کے نکلے. اچھا میں جی آئی ووڈ لائک ٹو آنسر دس کامران. جی پلیز شبلی صاحب، مجھے بتانے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ بتا سکتے ہیں. جی دیکھیں، میں تو مجھے تو سلیم بخاری صاحب کے مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ کس دنیا میں رہتے ہیں، اور یہ ان کا یہ مخاطب ہونا کہ بادشاہ، یعنی جس کو کہنا چاہیے اس کو تو یہ کہتے نہیں ہیں. لیکن ہمیں یہ جو ہے تو یہ اپنا وہ ان کے جو بھی ابھی تک میں نے باتیں سنی ہیں، اپنے لیڈر نعیم الحق نے آج کہا کہ میرا اس کی کوئی گراؤنڈز نہیں ہے، خدا کے گراؤنڈ نہیں ہے. پہلے آپ نے غلط بات کی کہ میری بات سنیں بخاری صاحب، آپ نے فیکچول غلطیاں کی ہیں. آپ نے کہا کہ پی ٹی آئی نے ایک ایسے بل، نہیں سنیں میری بات، آپ سنیں جی، آپ سنیں ذرا پلیز. آپ کو بھی بڑے میں نے اس سے تحمل سے سنا ہے. آپ نے پہلے غلط بات یہ کی کہ پاکستان تحریک انصاف نے ایک بل تھا جس میں انہوں نے کہا کہ یہ میٹنگ پہ شرکت نہیں کریں گے. پاکستان تحریک انصاف نے ایک بل، جوائنٹ اپوزیشن بل، جو کہ ٹی آرز کا سینٹ میں پاس کرایا ہے. تو یہ نہیں کہیں کہ پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹ کو استعمال نہیں کر رہی تھی اور انہوں نے کہا کہ ہم اس کا بائیکاٹ کرتے ہیں. دوسری بات، آپ نے کہا کہ جی یہ اکٹھے نہیں کر سکے، یہ نہیں کر سکے، وہ نہیں کر سکے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کا تجربہ مجھ سے زیادہ ہے، کہ جب نواز شریف آ رہے تھے، جدہ سے آئے تھے، تو یہ تو سارے جو ٹائیگر ان کے ہیں یہ سارے تو بلوں میں چھپے ہوئے تھے. کتنے اکیلے آئے تھے وہ، اور ان کو 2 بندوں کے ساتھ واپس جدہ بھیج دیا گیا. اسٹیٹ نے جو دہشت گردی کی ہے، جو حکومت نے جس طرح کے کنٹینرز بند کیے ہوئے تھے، جس طرح کی ٹیئر گیسنگ ہوئی ہے، جس طرح، تو آپ دیکھ نہیں رہے تھے؟ یہ تماشا تو سارے پاکستان نے دیکھا ہے. اور یہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ لوگ نہیں ہیں، تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ پھر آپ کو میرا خیال ہے کہ بخاری صاحب you have a right to respond. بخاری صاحب کی بات سن لیں. تجزیہ اگار ہیں. یہ میں نے نہیں کہا ہے. پہلی بات تو یہ اس طرح کی بات نہیں کریں، یہ اسی جدوجہد کا نتیجہ ہے. آرام سے آپ نے پہلے بھی کہا کہ آپ نے نہیں کہا تھا. نہیں آرام سے نہیں، میں آپ کی بات سنوں گا. مجھے اجازت دیجئے. نہیں آرام سے نہیں سنوں گا، آپ مجھے بتائیں کہ میں آپ کی بات سنوں گا. آپ بے آرامی سے سننی ہے انہوں نے، بات ہی ایسی ہے، سن لیتے ہیں سر. بھائی میرے گزارش یہ ہے جی آپ فیصلہ کیجئے، سارے لوگ بیٹھے. کامران، کہیں میں نے کہا کہ جب نواز شریف صاحب آئے تھے تو انسانوں کا نہیں، آپ نے کمپیریزن نہیں کیا. جی نہیں کیا. یہ پتہ نہیں کیا حوالے دے رہے ہیں. نہیں، میں نے اس کی مثال دی ہے. میں اس چیز کا مخالف ہوں. مجھے نہیں، مثال آپ ایسی نہ دیں جو میں نے کہی نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ میں نے اس دھرنے کے نہیں، آپ نے نہیں، میں آپ کو مثال دے رہا تھا. میں مثال دے رہا تھا کہ اسٹیٹ کا جو آپریشن ہوتا ہے، اسٹیٹ کا، اسٹیٹ نے جو کنٹینرز رکھے تھے، جو آنسو گیس استعمال کی، اس کی وجہ سے نہیں ہوئے، لوگ نہیں آ سکے. بھائی میری گزارش تو سن لینا. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ کے جتنے جلسے تھے، جتنا مجمع وہ اکٹھا کرتے تھے، ہم نے اس کی تعریف کی ہوئی ہے. وہ آپ کو مجھے یقین دلانے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے اس کے اوپر صرف میری ریزرویشن یہ تھی کہ اگر آپ کیپٹل پر حملہ کرنے جائیں گے، بند کرنے جائیں گے، تو لوگوں کا رسپانس مختلف ہوگا. آپ کی پوری قیادت اپنے ان بیانات سے کہ ہم اسلام آباد کو بند کریں گے، ہم حکومت کو چلنے نہیں دیں گے، ہم قبضہ کرنے جا رہے ہیں، ان سب کچھ سے واپس جا چکی ہے. آپ اب کہتے ہیں ہم تو احتجاج کرنے کے لیے جا رہے تھے، ہم نے تو کبھی کہا ہی نہیں تھا. یہ تو میرا وہ تبصرہ جو ہے وہ اس حوالے سے ہے بھائی کہ جو چیف منسٹر صاحب چلے تھے، تاریخ میں یاد رکھا جائے گا. آپ سن لیں میری بات. جس طرح ہم یہ کہتے ہیں نا کہ پی ایم ایل این حملہ آور ہو گئی تھی سپریم کورٹ پر، اسی طرح کا بنے گا یہ بھی، کیونکہ ان کے جو بیانات تھے، جو انہوں نے وہاں تقریر کی، ٹھیک ہے بخاری صاحب، پاکستانی بنی ہے خدا کے لیے. تحریک انصاف بعد میں ہے، پاکستان پہلے ہے. بالکل صحیح ہے. یہ تو مشرف صاحب والا جملہ لگا ہے. بخاری صاحب یہ سرٹیفکیٹ نہ دیں ہمیں آپ پاکستانیت کا، صرف آپ ہی نے ٹھیکہ لے ہوا ہے پاکستانیت کا. بہت غلط بات کی آپ نے، بہت غلط بات کی ہے. ایک تو بخاری صاحب کی باتیں آج کوئی سمجھ نہیں رہا. خیر مجھے اپلائی تو یہی کر رہے ہیں کہ پاکستانی بنے، سوائے محمد ملک صاحب کے. سمجھ میری نہیں آتی ہے.
بالکل ٹھیک بھائی صاحب میں نے تو کچھ کہا ہی نہیں, آپ بلا وجہ طے کر کے آئے ہوئے ہیں کہ میری آپ نے بات ہر ایک ٹھکرانی ہے. میں کیا تھا, میرا جی آپ سے کیا لینا دینا ہے سرٹیفکیٹ دینے کی؟ میں نے, آپ یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستانی بنیے, آپ اور کیا, اس کا کیا مطلب ہوا؟ ہم سے زیادہ پاکستانی, ہم پاکستان کو پاکستان بنا رہے ہیں. جو لوٹ مار ہو رہی ہے اس کو روکنے کے لیے ہم گھروں میں بیٹھ سکتے تھے جس طرح کے اور بیٹھے ہوئے ہیں. ہم آرام سے بیٹھ سکتے تھے اپنے گھروں میں, بجائے اس کے کہ ہم روز جلسے کریں اور روز ریلیاں نکالیں. ہم اس پاکستان کو صحیح پاکستان, یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں جو خاص طبقات, ان کے چنگل سے ہم پاکستان کے عوام کو نکالنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, چلیں جی نکالیے جناب. آپ کو ان کے چنگل سے نکالنے سے کون منع کر رہا ہے؟ مصدق ملک صاحب, میرا سوال تھا, اس کا جواب دے دیجئے. میں نے, آپ بڑا خوش ہیں, میں ہی بڑا خوش ہوں, آپ خوش ہیں حضرت صاحب. حکومت بھی خوش ہوئی میرے پروگرام میں آ کے, مجھے اس کی خوشی ہو رہی ہے بہت زیادہ. جی نہیں, بہت اعلیٰ چائے آپ نے مجھے پلائی. میں تو پچھلے 10-15 منٹ سے میں چائے پی رہا تھا اور محظوظ ہو رہا تھا. دیکھیے, پرائم منسٹر صاحب کی صاحبزادی جو ہیں وہ اس وجہ سے بھی ڈیپینڈنٹ نہیں ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹ ٹیکس پیئر ہیں, اور وہ ہر سال ٹیکس اپنا جو ہے وہ فائل کرتی ہیں. اور میرا خیال ہے, میرے پاس اس ایگزیکٹ رقم تو نہیں ہے, مگر پچھلے شاید سال انہوں نے شاید 24 یا 25 لاکھ روپے جو ہے ٹیکس کی مد میں جمع کروائے. نہیں, آپ سن لیجئے نا, میں آپ کو بتا رہا ہوں. ان کے جتنے بھی فیملی کے جو بزنسز ہیں یا یہاں پر جو بھی ان کی جائیداد ہے, کچھ اس کے اندر میرا خیال ہے کہ کچھ شاید اراضی جو ہے وہ ایگریکلچرل ہے, اور کچھ ان کے پرانے جو فیملی کے بزنس انٹرسٹ ہیں ان کے اندر جتنی بھی ان کی شیئر ہولڈنگ ہے, اور جو بھی ان کو تحفے کی شکل میں ان کے والد دیں, اس سب کے اوپر وہ ٹیکس ادا کرتی ہیں. تحفوں کے اوپر تو ٹیکس نہیں لگتا, مگر جو ان کی انکم ہے اس کے اوپر وہ ٹیکس جمع کرواتی ہیں. اور میں نے آپ کو یہ بھی بتا دیا ہے کہ 24-25 لاکھ روپیہ انہوں نے ٹیکس جمع کروایا, اور بعض سالوں کے اندر اس سے زیادہ انہوں نے ٹیکس جمع کروایا ہے. تو وہ ایک انڈیپینڈنٹ ٹیکس پیئر ہیں پاکستان میں, اور باقاعدگی کے ساتھ ٹیکس جو ہے وہ اپنا جمع کروا رہی ہے. ابھی ختم نہیں ہوا, چلے میں ایک بریک لیتا ہوں, آتا ہوں, لیکن اب فی الحال بریک کے لیے جانا پڑے گا مجھے. ختم ہو گیا, لیکن نواز شریف صاحب کے حکومت کا وقت ابھی ختم نہیں ہوا. منڈے تک ان کے پاس وقت ہے جواب جمع کرانے کا. سب کی نظر سپریم کورٹ پہ, اعلیٰ عدلیہ سے امید رکھتے ہیں کہ نہ عمران خان کے پریشر میں آئیں گی, نہ پرائم منسٹر کے پریشر میں آئیں گی, اور وہی کریں گی جو اس عوام اور اس ملک کے بیسٹ انٹرسٹ میں. امید دیجیے, اجازت, اپنا خیال رکھیے گا.